السلام علیکم، میں ہوں کاشان امان اور آپ دیکھ رہے ہیں قصہ خانی پوڈ کاسٹ۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی سیاست اور بالخصوص پشاور کی سیاست پر۔ تو پشاور ریجن میں کیا کام ہوئے، کتنے کام رہ چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان سلیم جو کہ ڈسٹرکٹ پشاور کے پریزیڈنٹ ہیں اور گزشتہ 22-23 سال سے وہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام کاشان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت، اللہ کا کرم۔ عید کیسی گزری آپ کی؟ شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے جی۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا اور بالخصوص پشاور کی جو سیاست ہے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں آپ نے پروٹیسٹ بھی کیا کہ جی پشاور کو اس کا حق نہیں مل رہا۔ دیکھیں، پروٹیسٹ تو نہیں تھا، ہماری پارٹی کے کنسرن جو کارکنان ہیں جو پشاور کے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو پارٹی کے ورکرز ہوتے ہیں جو کہ الیکشن کے دنوں میں پارٹی کا پیغام گھر گھر پہنچاتے ہیں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ بڑے وائبرنٹ ہیں آپ کے سامنے کہ انہوں نے 9 مئی اور یہ پچھلے آپ دیکھ لیں 3-4 سالوں سے مسلسل جو ہے وہ جس طریقے سے مارے کھائی ہیں، ان کو اسٹریٹ فائر کر کے شہید کیا گیا ہے، زخمی کیا گیا ہے، ان کو گھروں سے اٹھایا گیا ہے، ان کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے، اور خاص کر اس پشاور میں ہمارے 6 کارکنوں کو جو ہے وہ اسٹریٹ فائر کر کے اس پشاور خیبر روڈ پر سوری پل کے قریب جو ہے وہ ان کو 9 مئی کے جو ڈرامہ رچایا گیا تھا، جو فالس فلیگ آپریشن تھا، اس میں جو ان کو اسٹریٹ فائر کر کے مارا گیا تھا، تو وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، پشاور جو ہے وہ ہم سب کا شہر ہے، خیبر پختونخوا کا دارالخلافہ ہے، یہاں سے پورے خیبر پختونخوا سے لوگ یہاں پہ آ کر رہتے ہیں، لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھے لائف سٹائل کی طرف جائیں، اور پشاور میں لوگ اس لیے اس طرف سفر کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کر بسر کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سہولیات زندگی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کی حیثیت سے اور ایک پشاوری کی حیثیت سے ہم سمجھتے ہیں کہ پشاور میں جو کام ہونے چاہیے تھے پشاور کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کے لیے، اور پشاور کی جو ترقی ہے، جو پشاور کو دکھنا چاہیے کہ یہ ایک کیپٹل سٹی ہے، تو اس کو ہمیں فیل ہوا، ہم کارکنوں کو، پاکستان تحریک انصاف پشاور کے جتنے بھی کارکن ہیں ان کو، میجورٹی لوگوں کو یہ فیل ہوا، تو انہوں نے کہا کہ آپس میں بیٹھ کر ایک بیٹھک کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے ایک بیٹھک کی، اس میں بیٹھے ہم نے ڈسکس کیا کچھ جو ایشوز ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اگر ان ایشوز کو کے اوپر ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی جو ہے وہ نظر رکھے اور فوکس کرے، تو میرے خیال میں کچھ شارٹ ٹرمز بھی پلانز ہیں اور کچھ لانگ ٹرم بھی پلانز ہیں۔ میرے خیال میں 1-1.5 میں ہم پشاور کا جو چہرہ ہے وہ اس کو بڑے اچھے انداز میں بہتر کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، باقاعدہ آپ نے اس کا ایک اعلامیہ بھی پھر جاری کیا۔ جی بالکل۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس صوبے میں تیسرا دور ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو جو کام ہوا ہے خیبر پختونخوا میں اور بالخصوص پشاور میں، تو وہ پرویز خٹک صاحب کے دور میں ہوا ہے، BRT کا ایک میگا پروجیکٹ۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں سڑکوں کا برا حال ہے، اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں۔ اچھا، کلائمیٹ چینج کا اتنا سیویئر قسم کا مسئلہ ہے کہ آپ کے شہر کے بہت سے جو ٹیوب ویلز ہیں وہ خشک ہو رہے ہیں۔ دیکھیں کاشان بھائی، لاوارث تو آپ نہیں کہہ سکتے، اگر لاوارث ہوتا تو میرے خیال میں تحریک انصاف کے کارکن اس کے اوپر بات نہ کرتے نا۔ ہم تو دیکھیں چیزیں سامنے لے کر آئے ہیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ پرویز خٹک کے دور میں اور فلانے کے دور میں، میرے خیال میں تحریک انصاف کے دور کی بات کرتے ہیں۔ تحریک انصاف اس سے پہلے بھی پرویز خٹک وزیر رہا ہے، سب کچھ رہا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے وہ تحریک انصاف کا ویژن اور تحریک عمران خان کا ویژن، تحریک انصاف کی مینیفیسٹو کے مطابق جس نے جو کوئی بھی آتا اسی کے مطابق اس نے ڈیلیور کرنا تھا۔ تو شخصیات ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ہمارے لیے عمران خان ہی ایک شخصیت ہے جس کو ہم سب مانتے بھی ہیں اور اس کے نظریے کے مطابق اور اس کے ویژن کے مطابق ہم چلتے ہیں۔ دیکھیں پشاور میں BRT آپ نے کہا کہ بالکل BRT ایک فلیگ شپ پروجیکٹ تھا تحریک انصاف کا، وہ جو ہے وہ چلا اور اس کو کمپلیٹ ہوا۔ تمام پورے پاکستان کی میڈیا کی نظریں، تمام پولیٹیکل سیاسی جماعتوں کی نظریں جو ہیں وہ BRT کے اوپر تھی کہ یہ فیل ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، لیکن آج آپ دیکھ لیں فیل نہیں، میڈیا کی نظریں تھی کہ تاخیر سے بنا، کیونکہ پرویز خٹک صاحب نے 6 ماہ کا ٹائم دیا تھا۔ اب میں دیکھیں ٹھیک ہے تاخیر سے بنا جو بھی ہوا، لیکن آج آپ دیکھیں کہ پشاور کی عوام اور بالخصوص خواتین
اور بالخصوص ہماری وہ بچیاں، وہ ہماری بہنیں جو یونیورسٹی، جو کالجز، جو سکولز جاتی ہیں، ان کے لیے کتنی بہت بڑی سہولت ہے. اور وہ آپ ان سے جا کر پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بی آر ٹی نے ہماری لائف کو چینج کیا ہے، اور پشاور کی ٹرانسفارمیشن میں بھی بی آر ٹی نے بڑا ایک کردار ادا کیا ہے. اب دیکھیں اسی طرح کچھ پروجیکٹس ہیں جو ہم نے پن پوائنٹ کیے ہیں، یعنی جو ہمارا رنگ روڈ ہے، جو مسنگ لنک ہے، جو اس کا صدرن پارٹ ہے، جو تقریباً 7-8 کلومیٹر رہتا ہے. یعنی فرسٹ ٹائم جب ہماری گورنمنٹ آئی 2013 میں، تو ہم نے پیر زکوڑی سے چارسدہ روڈ تک جو رنگ روڈ تھا اس کی ریویمپنگ کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے چارسدہ روڈ سے ورسک روڈ کا جو سیکشن ہے اس کو کمپلیٹ کیا. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ پچھلی گورنمنٹ میں جو ریمیننگ سیکشن رہتا ہے مسنگ لنک جس کے نام سے رنگ روڈ جانا جاتا ہے، کوئی 7-8 کلومیٹر ہے، اس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ 7 سے 8 ارب روپے اس کی لاگت آ رہی تھی. اس میں تاخیر کی گئی، اوبیسلی ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. دیکھیں چیزیں سیاسی جماعتیں اور سیاسی کارکن اپنی غلطیوں سے سیکھ کے آگے بڑھتے ہیں، اور ان کو اپنی غلطیاں ماننی چاہیے. پارٹیوں کو بھی ماننی چاہیے اور سیاسی کارکنوں کو بھی اور لیڈرشپ کو بھی ماننی چاہیے کہ اس جگہ کے اوپر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. تو آج آپ دیکھیں وہ 7-8 ارب سے بڑھ کر وہ 22 ارب روپے پہ چلا گیا ہے. اب اس میں جو تاخیر ہو رہی ہے وہ اس تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو اب جو ہے وہ چنکس میں جو ہے وہ اس کا ٹینڈر کیا جائے گا، اس کے پارٹس میں اس کو جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی. ہمیں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ سال ڈیڑھ میں جو ہے ہم اس مسنگ لنک کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیں گے. اب دیکھیں ٹریفک کا بہت بڑا ایشو ہے پشاور میں. اگر یہ مسنگ لنک سال ڈیڑھ میں ہم کمپلیٹ کر دیتے ہیں تو ہمارا یہ جو ساتھ میں جو یہ مین آرٹری ہے پشاور کی، جو صرف ایک ہی آرٹری ہے، تمام روڈز اس پہ نکلتے ہیں، پورے پشاور کی ٹریفک ادھر سے ہو کے گزرتی ہے. اگر آپ نے تورخم جانا ہے، اگر آپ نے جس طرف بھی جانا ہے، وہ پورا آپ کو خیبر روڈ، جی ٹی روڈ اور یہ یونیورسٹی روڈ استعمال کرنا پڑتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ رنگ روڈ جتنا جلدی کمپلیٹ ہو جاتا ہے، کم از کم 40 سے 45% ٹریفک کا جو دباؤ ہے وہ مین سٹی کے اوپر وہ کم ہو جائے گا. ایک دوسرا ہم نے ایک سجیسٹ کیا ہے، یہ اگر آپ نے یاد ہو، یہاں پشاور کے ہی مشتاق شباب جو ہے وہ ایک کالم نویس تھے، گلبہار سے تھے. وہ آج ڈیلی آج میں وہ کالم لکھتے تھے، اور ان کا ایک کالم تھا کہ نہر و نہر. اس دوران میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت تھی، اور غلام علی اس وقت میئر تھے جو ابھی سابقہ گورنر ہیں. تو وہ انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا، لیکن بعد میں وہ پولیٹیکل ان میں وہ آ گئی، ان کا ووٹ بینک متاثر ہونا تھا. یہ کابل ریور کینال وہ پروجیکٹ کیا تھا، وہ پروجیکٹ یہ تھا کہ جو کابل ریور کینال جو گزرتی ہے پورے شہر کے درمیان میں سے، یعنی ورسک روڈ سے آپ اوپر کی طرف جائیں، یہ جو نادران بائی پاس کو بھی کراس کر کے یہ نہر جو آتی ہے، تو پھر ورسک روڈ کا آبشار کالونی، اریگیشن کالونی، پھر یہ حسن گڑھی، شامی روڈ، یہ پھر اس سے آپ آگے آ جائیں تو تبلیغی مرکز، یہ تمام پھر پجگی روڈ کو کراس کرتے ہوئے دونوں سائڈ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ایک سائڈ پر دین بہار کالونی ہے اور ایک سائڈ پر اجاز آباد ہے، اور یہ تمام علاقہ جو ہے وہ گنجان آباد علاقہ ہے، پولیس کالونی، یہ سارا پھر جو ہے یہ چارسدہ روڈ کو کراس کر کے جو ہے وہ اشرفیہ کالونی، ظہیر آباد، یہ تمام پھر اس کے بعد جو ہے عیدگاہ روڈ کو کراس کر کے جو ہے وہ افغان کالونی سے درمیان میں سے ہو کر گزرتی ہے. ایک طرف پورا فقیر آباد پڑا ہوا ہے، دوسری طرف افغان کالونی، اتحاد کالونی، پھر دلزاق روڈ کے اوپر آتی ہے تو پورا دلزاق روڈ ایک طرف سپلائی ڈپو ہے، دوسری طرف جو ہے وہ کچی آبادی اور یہ غریب آباد، یہ تمام علاقہ ہے. اس طرح پھر گلبہار کے درمیان میں سے ہو کر گزرتی ہے، لکی ڈیری روڈ جس کو بولتے ہیں، اس کے بیک میں سے یہ ہو کر گزرتی ہے اور جا کر ہزار خانی کے پاس جو ہے وہ رنگ روڈ سے باہر نکلتی ہے. تو ہماری یہ ہم نے یہ ان کو سجیسٹ کیا کہ ایک پرانا پروجیکٹ ہے جس کو پولیٹیکلی ووٹ بینک کو متاثر نہ ہو، اس وجہ سے انہوں نے روک دیا تھا. وہ میرے خیال میں اس کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی ہے، میں خود اس میں موجود تھا، اور میرے ساتھ ایک دو اور لوگ تھے. ہم وہاں پہ گئے، ڈی سی صاحب کو ہم نے سجیسٹ کیا، ایک ٹریفک مینجمنٹ کی ان کی ایک سیمینار ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ٹریفک کے مسائل کے اوپر وہ کرے. تو میں نے ان کو وہاں پہ ایک سجیشن اس پروجیکٹ کے حوالے سے دی. تو پھر انہوں نے اس کو مجھے بلایا، انہوں نے کہا کہ یار اس کو ذرا مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہے. تو میں نے ان کو ایک جو بھی پلان تھا وہ سارا اس کو بتایا کہ اگر یہ ہم ڈیولپ کر دیں تو ایک تو مسنگ لنک سے آپ کا 40% آپ کی جو مین وہ ہے اس سے ٹریفک آپ کی ساری ڈائیورٹ ہو جائے گی رنگ روڈ کے اوپر. دوسرا جو ہے اگر یہ کابل ریور کینال
دونوں سائڈ کے اوپر میرے خیال میں بمشکل 15 کلومیٹر کا روڈ بنتا ہے, یہ ٹریک بنتا ہے سارے کا سارا. اور اگر ہم اس کو جہاں جہاں پہ یہ مین روڈز آتے ہیں وہاں پہ ہم اگر انڈر پاسز کر کے بنا کے اس کو گو تھرو کر دیں تو میرے خیال میں یہ پورے نادرن بائی پاس جو ڈی ایچ اے کے پاس ہے, نادرن بائی پاس سے ہو کر یہ ہزار خانی رنگ روڈ کے پاس جو نکلے گا, جو ابھی پارک ہے ہزار خانی گلستان ہزار خانی پارک جو ہے یہ وہاں پہ نکلے گا, تو میرے خیال میں آپ کو وہ نادرن بائی پاس سے اس رنگ روڈ تک پہنچنے میں 10 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ. چلیں سر, تو یہ آپ کا بہت بڑا ایک وہ ہے. اللہ پاک کرے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس طرح ہو, جو ٹریفک پر قابو پایا جائے. سر بحیثیت پشاوری آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے 3 ٹینیور گزرے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کام کس دور میں ہوا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بحیثیت سر سیاسی جواب میں چاہیے میرا, اگر آپ پتہ کر لیں اور آپ کو زیادہ پتہ ہے, آپ مجھے آنے سے پہلے بھی آپ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ زیادہ بلنٹ ہیں, تو میں تو صاف بات کروں گا. جو پہلا ٹینیور تھا اس میں بڑا ٹھیک ٹھاک کام ہوا ہے پشاور میں, بہترین کام ہوا ہے. اس وقت تمام ہمارا سب کا بھی وہ ایک طریقے سے فوکس تھا, جو ہمارے پارلیمنٹیرینز تھے ان کا بھی بڑا ٹھیک ٹھاک فوکس تھا, جو ہماری لیڈرشپ تھی ان کا بھی فوکس تھا. بحیثیت کارکنان ہمارا بھی, میں اس دور میں ٹاؤن ممبر رہا, بہت سارے یہاں پہ بلدیاتی جو سیٹ اپ تھا وہ بھی بڑا وائبرنٹ تھا. انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے جو ہے وہ ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ ممبرز نے, اور پھر جو ناظم اعلیٰ صاحب تھے انہوں نے بڑا بہترین ان سب نے کام کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلا ٹینیور جو تھا وہ سب سے بہترین ٹینیور تھا, اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ دوسرے ٹینیور میں ہم کوشش کرتے, لیکن چیزیں جو ہے وہ ہم اس طریقے سے لے کر نہیں چل سکے. اچھا سر مجھے یہ بتا دیں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے رمضان میں رمضان پیکیج کا اعلان کیا اور بہت بڑا ایک انہوں نے فگر دیا کہ ہم اتنے لاکھ لوگوں کو یہ پروگرام پہنچائیں گے. ہم اگر صرف پشاور کی بات کریں تو ابھی آپ سے بات چیت ہو رہی تھی تو آپ نے کہا تھا لگ بھگ 80,000 لوگوں کو ہم نے یہ پیکیج پشاور میں دینا تھا. عید کو بھی ایک ہفتہ گزرنے کو ہے اور ابھی تک سرکاری دستاویز کے مطابق 68,000 لوگوں کو یہ پیکیج پہنچا ہے, اوروں کو نہیں ملا. اور جن لوگوں کو ملا ہے تو اس پر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں کہ اس میں 90 سے 95% لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. دیکھیں اگر 80,000 لوگوں کا ٹارگٹ تھا پشاور میں اور اس میں 68,000 لوگوں کو مل گیا ہے تو یہ تو 95% ہے. 100 میں سے 95 کے لیکن سر وہ رمضان پیکیج کا دیکھیں میری بات, وہ اس کی سر وہ افادیت ختم آپ ہو گئی نے کویشچن کر دیا. اب ذرا آپ میرا جواب مجھے مکمل کرنے دیں. اگر تو 80,000 کا جو ٹارگٹ تھا اور اس میں 68,000 لوگوں کو رمضان پیکیج مل گیا ہے, یا چلے میں یہ کہہ دوں کہ جی رمضان پیکیج تا رمضان کے دوران میں ملا ہے, عید سے پہلے ملا ہے سب کو, یہ تو آپ کے پاس دستاویز ہے نا, تو عید سے پہلے ملا ہے, تو ایٹ لیسٹ رمضان پیکیج جو تھا وہ عید کے حوالے سے یا رمضان کے حوالے سے اس رمضان کے دوران میں خریداری کی تھی. اگر عید سے پہلے بھی مل گیا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بلیسنگ ہے. رہ گئی بات, آپ نے دیکھیں میں پھر دہراتا ہوں کہ 80 میں سے اگر 68,000 لوگوں کو مل گیا تو یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. 12,000 لوگوں کا رہتا ہے. اب 12,000 لوگوں کا کن کا رہتا ہے؟ 12,000 لوگوں کا ان کو رہتا ہے کہ جن کے تھمب امپریشنز جو ہیں وہ مٹے ہوئے ہیں, وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے. جو انٹری ہوئی ہے شناختی کارڈ میں, ٹھیک ہے جی, اس میں کوئی نمبرنگ کی مسنگ آ رہی ہے, کہیں پر جو ٹیلی فون نمبرز جو دیے گئے ہیں یہ ان میں کچھ مسنگز آ رہی ہیں. تو میرے خیال میں یہ تو بہت بڑی فگر ہے. یہ تو آپ 95% آپ کیا سب لوگوں کو میسیجز نہیں جا رہے. ڈی سی صاحب نے یہ اعلان کر دیا تھا آخری اشرے میں کہ بغیر میسج کے آپ جیز کیش کی شاپ پر جائیں. سر 80 میں سے 68,000 لوگوں کو ملا ہے, تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مطلب فیل تھا یا ٹھیک نہیں تھا؟ میسیجز نہیں گئے, میسیجز گئے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ چند لوگوں کے جو ہے وہ تھم امپریشنز مٹے ہوئے تھے, کسی کے آئی ڈی کارڈ کے جو نمبرز ہیں وہ مسنگ تھے, کسی کے کانٹیکٹ نمبرز میں تھے وہ ان میں کچھ غلطیاں تھیں, اس وجہ سے وہ پراپر میسیجز نہیں ڈیلیور ہوئے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں 80 میں سے 68,000 لوگوں کو ملا ہے, تو یہ تو ٹھیک ٹھاک اچیومنٹ ہے. 95% یہ تو لوگوں کو مل گیا. آپ کے کویشچن کا جو اگلا پارٹ ہے کہ شکایات یہ آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو زیادہ تر ملا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, تحریک انصاف کے لوگوں میں کیا متوسط طبقے کے لوگ نہیں؟ ہماری تو پوری پارٹی جو ہے وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے. ہماری تو پوری پارٹی لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کے لوگوں سے پہ مشتمل ہے. تو کیا ان لوگوں کا حق نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, اب جہاں پہ
ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ یار کاشان ہے یہ ہماری پارٹی کا بندہ ہے اور یہ بھی جو ہے دوسری پارٹی کا بندہ ہے. ہم نے تو اس کو یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس پارٹی بیس کے اوپر نہیں ہوا. اب میں چیلنج کرتا ہوں ان 68,000 میں زیادہ تر دوسری پارٹیوں کے لوگ ہوں گے سر. تو میں چیلنج سے آپ کو کہتا ہوں, یہ نکالیں آپ اس کا ڈیٹا نکالیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تو آپ نے جو سرکاری اعداد و شمار نکالا ہے نا کہ آپ نے کہا کہ 68,000 لوگوں کو مل چکا ہے, اس میں سے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں زیادہ تر دوسری پارٹیوں کے لوگوں کے ہوں گے. دیکھیں اصل چیز کیا ہے, شفافیت کیا تھی کہ بھائی ہم نے جو ہے وہ کیا لوگوں کو ان کے جو ہے وہ موبائل کے اوپر پچھلی مرتبہ یہ اعتراض آ رہا تھا کہ جی چیکس جو ہیں وہ کسی کو ملے کسی کو نہیں ملے, اوپن چیکس تھے کچھ اس طرح سے وہ ہوا. سسٹم کو انہوں نے بہتر کیا, اس مرتبہ انہوں نے جیز کیش اور ایزی پیسہ اور یہ تمام سسٹم انوالو کر کے جو مینول ایک پروسیس تھا یا کسی انسانی جو وہ استعمال تھا اس کو انہوں نے کم سے کم کرنے کی کوشش کی ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. کہیں پر میں نے تو نہیں دیکھا, میرے سامنے تو یہ چیزیں نہیں آئیں کہ کون سے لوگوں نے وہ کیا ہو. اگر کسی نے کیا ہے تو وہ ان لوگوں نے کی ہوگی کہ جی ایک کو مل گیا مجھے نہیں ملا, اس کے اوپر لوگوں نے آبویسلی وہ دی ہوں گی, ویڈیوز بھی بنائے ہوں گے, وی لاگس بھی بنائے ہوں گے. یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, اس طرح ہوتا ہے. جس کو مل گیا وہ کہے گا کہ جی واہ واہ, جس کو نہیں ملا وہ کہے گا کہ یار یہ سب انہوں نے کھا لیے اور اپنے اس میں ڈال دیے. یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی صدارت جب علی امین خان سے لے کر جنید اکبر کو دی گئی تو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بڑا کچھ مسائل ہمیں دیکھنے کو سامنے آ رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو کوئی مسائل نہیں ہے. دیکھیں اس سے پہلے بھی عمران خان کا فیصلہ تھا کہ علی امین خان گنڈا پور جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہوں گے اور صوبائی صدر وہ اس سے پہلے تھے, اور انہی کا فیصلہ تھا کہ جنید اکبر خان کو جو ہے وہ صوبائی صدر بنایا جائے. تو میرے خیال میں پوری پارٹی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں جنید اکبر خان کی صدارت میں متحد ہے, اور اس طرف جو ہے وہ حکومتی معاملات جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب چلا رہے ہیں. اچھا, دونوں کے اوپر عمران خان کا اس وقت اعتماد ہے. ٹھیک ہے سر, آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ابھی تیمور سلیم جھگڑا کا معاملہ آیا, اعظم سواتی کے ساتھ بابر سلیم جو اسپیکر کے پی اسمبلی ہیں ان کا معاملہ آیا, تو کیا پھر بھی یہ سب کچھ نارمل چل رہا ہے؟ دیکھیں میں تو ان تمام معاملات کے اوپر کوئی کمنٹ کرنا نہیں چاہتا. میں ان کو دیکھیں یہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسٹریکشن ہے. اصل جو مدعا ہے وہ ہمارا عمران خان ہے. عمران خان کی رہائی ہے, بشرا بی بی کی رہائی ہے, ہمارے جو اسیران جمہوریت اس وقت قید ہیں بشمول ہماری خواتین کے, بشمول ایون آپ کے جو ہمارے میڈیا کے جو لوگ ہیں, جو سوشل میڈیا کے جو لوگوں کو ہمارے اٹھایا گیا, پاکستانی نوجوان ہیں ان کو اٹھایا گیا ہے. سر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا اور پورے پاکستان میں متحد ہے. اگر میں اس چیز کو مان لوں تو عمران خان نے خود کہا ہے کہ اس اسٹیڈیم کا نام عمران خان نہ رکھیں, اس کو میرے نام سے منسوب نہ کیا جائے, لیکن پھر بھی ادھر بورڈ لگ گیا عمران خان اسٹیڈیم. دیکھیں اگر بورڈ لگا ہے تو میرے خیال میں وہ عمران خان کی, دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں, پہلی حکومت پہلے جو ہماری حکومت تھی اس وقت ہماری حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا اور عمران خان کے ویژن کے مطابق یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے کسی بھی سیاسی بنیادوں کے اوپر یا سیاسی رہنماؤں کے نام کے اوپر, اور وہ سیاسی رہنما جو بحیات ہیں ان کے ناموں کے اوپر ہم نے کوئی بھی جو ہے وہ نہ ہم نے اداروں کے نام رکھنے ہیں یا کسی جگہوں کے ہم نے نام رکھنے ہیں, اور اس کے علاوہ ایون اشتہارات بھی ہم نے جو ہے وہ نہیں دینے. تو آپ دیکھیں ہمارے اشتہارات میں بھی عمران خان کی تصویر نہیں ہوتی ہمارے اس میں. ابھی ایک جگہ کے اوپر علی امین خان گنڈا پور کی تصویر آئی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پورا احتجاج ہوا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا. سیکٹری انفارمیشن جو بھی تھا وہ ڈی جی انفارمیشن ان کو ہٹا دیا گیا کہ ان کی وہ پالیسی کے خلاف گئے. اب دیکھیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی اور تحریک انصاف کی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے اس کے خلاف ہے. ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم جو ہے وہ ایک تاریخی کرکٹ گراؤنڈ ہے اور اس کا جو نام ارباب نیاز رکھا گیا ہے تو وہ بہت پہلے رکھا گیا ہے. وہ اسٹیڈیم کا ایکچوئل نام ہے. عمران خان نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے کہ جی اس کو نہیں ہونا چاہیے. یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی نام چینج کر دیا گیا, بورڈ لگا دیا گیا. چینج کیا تو غلط ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت ہم جتنے بھی لوگ ہیں بشمول وزیر اعلیٰ, بشمول صوبائی صدر, بشمول تمام پارلیمنٹیرینز, بشمول میرے ورکر, سب کچھ ہماری اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ہمیں کوئی جانتا ہے
اگر ہمیں کوئی پہچانتا ہے یا اگر ہماری کوئی ایک جان پہچان ہے اس معاشرے میں الگ وہ ہوگی، لیکن وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے بغیر کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ہے سر. تو ہمیں سب کو چاہیے، اوپر سے لے کر نیچے تک سب کو چاہیے کہ تحریک انصاف کا جو نظریہ ہے، عمران خان کی جو ویژن ہے اور عمران خان کی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے، اسی کو ہے وہ اپنایا جائے. آپ نے میرے سے اس میں پوچھا کہ ڈرون اٹیکس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ بیرسٹر سیف کے وہ کیا، تو میں نے اسی لیے کیا کہ بھائی عمران خان کا پچھلے 2 دہائیوں سے ڈرون حملوں کے اوپر اور ملٹری آپریشنز کے اوپر جو موقف ہے، اسی بنا کے اوپر میں نے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ کی کہ ان کو ہٹایا جائے. یہ تحریک انصاف کی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے، جو تحریک انصاف کی اور بانی چیئرمین کی جو 2 دہائیوں کی پالیسی ہے، اس کے اگینسٹ وہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ملیٹنٹ کو مارا گیا. وہ آپ کے مشیر اطلاعات ہیں. کاشان بھائی، میں تو دیکھیں نا، میرے پاس تو اختیار اس وقت نہیں ہے نا، میرے پاس تو اختیار اس وقت نہیں ہے نا. یہ بھی سر بے بسی ہے کہ 22 سال سے ایک بندہ پشاور شہر کا کارکن ہے جس کی پہلی جماعت ہی پاکستان تحریک انصاف تھی، اور دوسرے ایک بندہ آتا ہے جو نہ الیکٹڈ نہیں ہے اور اس کو مشیر اطلاعات لگا دیا. نہیں، آپ بات کو کسی اور طرف بھی لے کر جا رہے ہیں. آپ اس چیز کو بھی اپریشیٹ کریں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پارٹی کا کارکن اٹھ کر اپنی پارٹی کی پالیسی کے اوپر، اپنی حکومت کی پالیسی کے اوپر تنقید کرے اور کھلے عام الفاظ میں بات کرے کہ یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے. آپ اس کو بھی اپریشیٹ کریں. پھر دیکھیں، آپ لے کر دوسری طرف لے کر چلے گئے. ہم نے جو کیا، میں اس چیز کے اوپر ابھی بھی وہ ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تحریک انصاف کے نظریے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تحریک انصاف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. عمران خان کی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے ڈرون حملوں کے خلاف، ملٹری آپریشنز کے خلاف، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات، دیکھیں اس صوبے میں، خصوصی طور پہ اس صوبے میں عمران خان کو کہا گیا کہ آپ طالبان خان ہیں، آپ جو ہے انتہا پسند ہیں، آپ جو ہے بغیر داڑھی کے جو ہے وہ طالبان ہیں اور اب مسلمان ہیں اور ریڈیکل اسلام اور یہ ساری چیزیں. عمران خان کے اوپر کون طالبان خان کہا گیا، کتنے الزامات لگائے گئے، لیکن عمران خان کی جو پالیسی تھی آج پوری دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے کہ ڈرون حملوں کے نام کے اوپر جو ہے دہشت گرد ایک ہوتا ہے، ساتھ میں آپ بے گناہ جو ہے وہ 20-25 لوگ اور شہید کر دیتے ہیں. تو آپ تو ایک دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے 20-25 لوگوں کو اور آپ نے انتہا پسند بنا دیا. یعنی آپ میرے ماں باپ، بچوں، بہنوں، بھائیوں کو آپ شہید کر دیں، اوپر سے میزائل فائر کر کے شہید کریں، اور آپ پھر کہیں کہ یہ جو ہے یہ کولیٹرل ڈیمیج کے نام کے اوپر آپ بات کریں اور یہ کریں. تو کیا آپ میرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں پھر آپ کی عزت کروں گا، میں پھر آپ کے ساتھ وہ کروں گا؟ نہیں. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن پورا پاکستان اور پوری دنیا اور تحریک انصاف کے چاہنے والے جو ہیں وہ کیسے اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو پچھلی 2 دہائیوں سے موقف ہے اس کو ایک بندہ ردی کی ٹوکری میں پھینک رہا ہے ایک سٹیٹمنٹ کے ذریعے، اور وہ سٹیٹمنٹ آپ کے پورے نیشنل لیول کے ٹی ویوں پر چلی ہے، جس کے بعد علی امین خان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ نہیں، ہم تحقیقات کرنے کے بعد اس پر بات کریں گے. تو پھر ذرا آپ ہمت پیدا کریں نا. ہمارے جو مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے جو ڈینائل دیا ہے کہ ہم اس بیرسٹر سیف کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ جو ہیں وہ ہم متفق نہیں ہیں، انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ تحریک انصاف کی اور عمران خان کی اسٹیٹڈ پالیسی کے خلاف ہے. چاہیے یہ کہ پھر میڈیا وہ بھی چلا دے. میڈیا بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کا اسٹیٹمنٹ نہیں چلایا گیا جو ہمارے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں جنہوں نے ڈینائل کیا. سر میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی ان کے خلاف احتجاج کیا، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز آپ کے ساتھ تھے. کل ہمارے پارلیمنٹیرینز یہاں پہ آئے تھے، سارے پورے پشاور ریجن پر بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا، کاٹن کا میئر. شکریہ. اس کے بعد بھی ہم خاموش رہے. بہت شکریہ سر.